اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جو کشتی کے بارے میں تھا، تو ابھی اور بھی واقعات باقی ہیں جو میں اب بیان کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اور بھی آگے کے انبیاء کرام اور نبیوں کے واقعات میں بیان کروں گی، تو میں واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوگی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ سورہ ہود میں 43:42-11 یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافش کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام کنعان بتایا۔ وہ کافر اور فاسق تھا، اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس کے لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ اللہ کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پائیں گے، حالانکہ وہ ان سے نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور طوفان ختم ہو گیا اور ارشاد باری اللہ تعالیٰ ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَعَاكِ وَيَسْعَ مَعَهُ أَقْلِعِي وَغِيظَ مَعَهُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِّ وَقِيلَ عَبُودًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کو جو دی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ سورہ ہود 44:11 یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ بارش برسانا بند کرو۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت مغفرت سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ کیوں غرق ہوا۔ اس سوال کا مقصد محض حصول علم تھا، یعنی اے اللہ تو نے مجھ سے میرے اہل عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا، حالانکہ وہ بھی میرے اہل عیال میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھرانے کے ان افراد میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فرمایا گیا تھا وَهَلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ المومنون 27:23۔ اور وہ ان کے افراد میں شامل تھا جن کے غرق کے لیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر کفار سے مل گیا اور انہی کے انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نوح بتا سلام منا وبرکات علیک وعلی امام ممن معاک وَأُمَامٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی ضمانتوں پر نازل کی گئی ہے، اتر آؤ، اور کچھ اور ضمانتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرور کریں گے، اور ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورہ ہود 48:11 جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا
تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں، جو طویل عرصے پانی میں چلتی رہی تھی اور آخرکار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ بسلام منا و برکات کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کے نسل سے پیدا ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی کی نسل کو باقی نہیں رکھا، صرف نوح علیہ السلام کی نسل چلی، جیسے کہ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ ثُمَّ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا۔ سورہ صافات 77/37۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان کے اپنے بیٹوں کی وصیت۔ آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں، ان سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافت کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافت اور حام، اور ان کی تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافت کی نسل سے ترک، سقابلہ اور یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے کپتی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے ایک کنعان پیدا ہوا تھا جو کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور دوسرا عابر پیدا ہوا تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے اپنی بیویوں اور والدہ سمیت کشتی میں موجود تھے، جیسے کہ توریت میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے سبحانہ شام کے ایک شہر کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہشواروں کی اولاد، مہشواروں کو جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور اگر گیدڑوں کی اولاد گیدڑوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ گریباں سے پکڑ کر فرمایا میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور وہ کام سے منع کرتا ہوں، میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ ہی و بحمدہ ہی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے، اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جن کے تسمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا انہیں نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ چادر کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جس کے پاس بیٹھے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔
حضرت نوح علیہ السلام کا طریق و دعوت ارشاد، حضرت نوح علیہ السلام کو توحید الہی کے پہلے داعی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی قوم نے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی اور اللہ کے واحد لا شریک کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوئے۔ آپ نے 950 سال تک اس مشرک قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کی طرف سے ملنے والی ایذا اور مصائب پر نہایت صبر و تحمیل سے کام لیا۔ دانیان توحید اور رسالت کے لیے ان کی زندگی میں شاندار سوا حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی اور تاریخی دعوت سے توحید کا مطالبہ کرنے والے کو نیا عزم یقیناً محکم اور تازہ دل ولولہ نصب ہوتا ہے۔ آئیں ان کے طریق اور دعوت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی 100 سالہ دعوت کے طریق کار کو مندرجہ ذیل نکات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک مدت تک دعوت کو خفیہ رکھنا اور پھر اعلانیہ دعوت دینا، جیسا کہ ارشاد ہے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو تیری طرف رات دن بلایا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔ سورہ نوح 9:8:5-71۔ قوم کی تندروئی کے جواب میں نرمی اور شریر کلامی۔ آپ نے قوم کی تخلیق و تند سوالات اور بد تہذیبی کا جواب ہمیشہ نرمی، مہربانی اور شریر زبان سے دیا۔ قوم کے جھٹلانے، گمراہ کہنے، غریب پیروکاروں پر طعن تشنیع کا اور رسائے قوم کی بد زبانیوں کا جواب اس میٹھے انداز میں دیا۔ فرمایا، یا قومی لیسا فی ضلالۃ ولکنی رسول من الرب العالمین۔ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف 61:7۔ رائے حق میں آنے والی مشکلات اور استہزاء کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا۔ آپ نے اپنے طویل عرصے و دعوت ارشاد میں بھی کبھی مخالفین کی کثرت اور ان کے تمسخر اور ایذاؤں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قلیل ساتھیوں کے باوجود اپنا مشن دین رات قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی۔ آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں اور بے پناہ احسانات کی یاد دلائی تاکہ وہ پروردگار پر ایمان لے آئیں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ سورہ نوح 119:71۔ لہٰذا اگر تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ گے اور اپنے تراش شدہ بتوں کو ترک کر دو گے تو وہ مالک تم مال اور اولاد میں بے پناہ برکت دے گا اور تمہاری قحط زدہ زمین پر پھر سے سرسبز ہو جاؤ گے۔ رائے حق میں بیوی اور بیٹے کی جدائی کا غم برداشت کرنا۔ آپ کی ان تھک محنت اور بے مثال دعوت وارشاد کے باوجود آپ کی بیوی اور بیٹا ایمان نہ لائے اور بلا آخر آپ کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرقیاب ہو گئے۔ آپ نے یہ دیکھ بھی نہایت حوصلے اور
اور پامردی سے برداشت کیا، اسی طرح آپ قیامت آنے والے داعیان حق کے لیے رائے حق میں آنے والے مصائب پر صبر و تحمیل کا انمول آسوا چھوڑ گئے۔ علمی حقائق کی نقاب کشائی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید نے متعدد علمی اور سائنسی علوم کے نقاب اور کشاشی کی ہے کہ جن کے تصدیق آج کی جدید علوم اور تحقیقات سے ہو رہی ہے، یعنی جن علوم و معارف سے دنیا آج معرف ہو رہی ہے اور ان کے جدید تحقیقات کا نام دیا جا رہا ہے، تو قرآن مجید جو 1400 سال قبل ہی ان کی خبر دے چکا ہے۔ اس سلسلے میں وہ مشعلیں ذکر کر کے جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور کہا ہے، یعنی وہ ایک غیر روشن ڈھیر ہے جو روشنی دوسروں سے حاصل کر کے منور ہوتا ہے۔ آج کی سائنس اسی بات کا اقرار کر رہی ہے کہ چاند خود روشن نہیں ہے بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد بانی ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس نے ہی آدم کو زمین میں سے پیدا کیا اور اس کی زندگی انصار زمین سے اگنے والی نباتات پر ہے۔ اور ڈاکٹر توسون کنیگ اپنی کتاب معجزات طبیعت میں کہتے ہیں کہ ماہرین حیاتات اس بات پر متفق ہیں کہ تمام حیوانات کو زندہ رہنے کے لیے زمینی نباتات ضروری ہے، اس لیے کہ تمام حیوانات نباتات کھا کر ان کے حیوانات کو کھا کر زندہ رہیں جو نباتات کھاتے ہیں۔ مثلاً اگر انسان مچھلی کھاتا ہے تو وہ مچھلی اپنے سے چھوٹی مچھلیوں اور دیگر ننھے منھے کیڑے کو کھا کر زندہ رہتی ہے، جبکہ وہ چھوٹی مچھلیوں اور کیڑوں کو مکوڑوں کو زمین کے نباتات کو کھا کر زندہ تھے۔ اس طرح ہر جاندار چیز اصل خوراک اور بالآخر نباتات ہی نکلتی ہے۔ یوں قرآن کریم نے انسان کو خوراک کی منبع 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، جبکہ سائنس آج اس کا اقرار کر رہی ہے۔ والحمدللہ علی الذی۔ طبقۂ کشمکش نوح علیہ السلام کے قصے سے ان کے معاشرے کے مطابق نظام کا علم حاصل ہوتا ہے کہ ایک طبقہ امراء رسائے اور غنی لوگوں کا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ غربا مسکین اور محنت مشقت کرنے والوں کا ہے۔ امرا کا طبقہ اپنے مال و دولت اور دنیوی شان اور شوکت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے گریزیاں رہتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جس دین کو ہمارے معاشرے کے حقیر اور کمتر اور غریب لوگوں کو قبول کریں وہ ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا، جبکہ غیر با اپنی فطرتی خوبیوں کے باعث ہمیشہ حق کو قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو روسائے غربا کے ساتھ ایمان قبول کرنے میں معاشراتی سبکی محسوس ہوتی تھی کہ اس لیے وہ اس نعمت جلیہ سے محروم رہ گئے اور غریب اس راز کو پا گئے، اور عزت شان اور اعلیٰ مکان مرتبہ اسی کا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور کے طبقائی کشمکش اور آج اس بھی عروج پر ہے کہ لہٰذا آج بھی ایسے رسوائی کی کمی نہیں جو غربا کے ساتھ اسلامی محافل میں شرکت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسا اغنیاء کی بھی کوئی قلت نہیں جو زکوٰۃ کو ٹیکس سے بدتر حج کو خواہ منخواہ کا سفر اور تکان اور روزے کو غربا پر واجب اور نماز کو انتہائی ناقابل عمل خیال کرتے ہیں، جبکہ غربا کا تقویٰ ایمان آج بھی قابل تحسین ہے۔ ایمان کے بغیر قرابت داری کچھ سودمند نہیں۔
नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से पता चलता है कि कुर्बात तारीख़ हुआ कितनी ही गहरी और मजबूत क्यों ना हो कि ईमान अब्बा अल्लाह की कायम मुकाम नहीं हो सकती, बल्कि हर शख्स को अपने कौल व फ़ैल का ज़िम्मेदार है। अगर वो ईमान नहीं लाता तो अल्लाह के बागों के साथ रहना पसंद करता है तो फिर नाकामी व नामरादी इसका मकसद ठहरेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सल्बी बेटा और शरीक हयात ईमान की दौलत से महरूम होकर काफिरों की कौम के साथ ही गरक़याब हो जाते हैं, जबकि ईमान लाने वाले अजनबी दुनिया के आखिरत की सआदत मंदी से बहरा मंद हो जाते हैं। इससे मालूम होता है कि कुर्बात दार ईमान बाला की कायम मुकाम हरगिज़ नहीं। इस्लाम ने रिश्तेदारों के अजीम हकूक़ मुकर्रर किए हैं, इनसे सलाह रहमी की पुरज़ोर ताकीद की। तो ये मेरी वीडियो नूह अलैहिस्सलाम की वाक़यात की थी। तो इंशाअल्लाह आगे की वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इंशाअल्लाह और भी नबियों पैगंबरों की और अंबिया कराम की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी और तिलावत के साथ। अल्लाह हाफिज़।